السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 5 محرم الحرام جمعہ کا دن ہے اور یہ بہت اہم دن ہے۔ سب سے پہلا تو تاریخ اسلام میں اسلامک سال میں محرم بہت افضل ترین مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے صحیح مسلم میں کہ محرم میرا مہینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محرم کو اپنے ساتھ خاص کر لیا اور رمضان المبارک کو امت کے ساتھ خاص کر لیا، اور خاص طور پہ جب جمعہ کا دن آ جاتا ہے محرم کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، تو کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ ہم جمعے کے دن کو بہت زیادہ اہمیت دیں، خاص طور پر جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے، کیونککہ ہر اذان اور اذان کے بعد کوئی بھی دعا ایسی نہیں جو رد ہو۔ اس وقت دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، اور وہ دعائیں جو ہماری کبھی قبول نہیں ہوئی ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بہت اٹکی ہوئی مشکلات ہیں، دعائیں ہیں، اس کو جمعے کے لیے مختص کر لیں۔ تو جب مسجد میں خطیب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، 2 خطبوں کے درمیان قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، ہمیں اکثر پتہ نہیں چلتا۔ اس کی آسان طریقہ یہ ہے کہ جب خطیب پہلا اردو والا خطبہ دیں اور اس کے بعد جب عربک والا خطبہ دیں تو اس درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں دعا کی جائے۔ اب دعا ایسی کیا کی جائے کہ تھوڑے سے وقفے میں ہی دعا قبول ہو جائے، اور وہ دعا ہے سورہ البقرہ کی آیت 201، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا بہت ہی جامع ہے۔ اے اللہ، دنیا میں دی بیسٹ مجھے دے، آخرت میں دی بیسٹ دے۔ حسنہ سے اوپر کوئی خوبصورت اور کمپلیشن ورڈ ہے ہی نہیں، اور اس طرح اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور جمعہ کے دن فرشتے ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں مسجد کے دروازے کے آگے۔ جو سب سے پہلے جاتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ اللہ کی یہ فرشتے اجر لکھتے ہیں، اور بہت سے فرشتے جمعہ کے دن دنیا میں اترتے ہیں۔ ہم جو درود پاک جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، سورہ الکہف پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، اور بہت سے ذکر و اذکار کو مختص کر لیتے ہیں جمعہ کے دن، وہ فرشتے سارے اپنے رجسٹرز میں لکھ کر لے جاتے ہیں۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کا ٹائم بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضائل اور اہمیت بیان کی ہے۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز تک جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن اس ٹائم پر کبھی کوئی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں۔ تو بیسٹ وے یہ ہے کہ ہم عصر کی نماز پڑھیں اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ سب سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھیں، اس کے بعد کم از کم 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص جو ہے اس کو 10 بار پڑھنے سے 3 مکمل قرآن پاک پڑھنے جتنا اجر، پلس اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ایک پیلس، ایک محل بنا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ سورہ قل یا ایھا الکافرون، سورہ الکافرون، جو شخص 4 بار اس کو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایک قرآن پاک پڑھنے جتنا اجر دے دیتے ہیں۔ پھر سبحان اللہ، اس کو جو شخص 100 بار پڑھتا ہے اس کو اللہ 1000 نیکیاں دیتا ہے اور 1000 گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، لیکن ہم شخص سارے لوگ جو مسلمان ہیں کہیں نہ کہیں گناہ گار ہیں، لیکن اتنے ہی کہ ایک شخص ایک دن میں 1000 گناہ کر لے، یہ شاید کم و بیشی ہوتا ہوگا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں 1000 گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں صرف 100 بار سبحان اللہ پڑھنے سے۔ پھر الحمدللہ، اللہ کہتا ہے میرے میزان کو بھر دیتا ہے، الحمدللہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ اکبر اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس میں اللہ کی بہت زیادہ کبریائی ہے۔ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر اللہ نے کہا کوئی افضل ذکر نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شام اور صبح کی اذکار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل میں بہت زیادہ تعریف کی ہے درختوں کی، سایوں کی۔ یہ جو سائے درختوں کے، دیواروں کے، گھروں کے بڑھتے ہیں صبح اور شام، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کو سجود کرتے ہیں۔
ارلی صبح بہت لمبے سائے ہوتے ہیں، تو یہ بہت لمبا سجود کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے اس آیت میں وہم داخرون، وہ اتنا زیادہ عاجزی میں جھک جاتے ہیں کہ لمبے لمبے سجود کرتے ہیں۔ ہم سے بڑھ کر تو پھر یہ نباتات ہیں، ہم سے بڑھ کر تو یہ در و دیوار ہے جو لمبے لمبے سجود کرتے ہیں۔ صبح جیسے ہی ہوتی ہے ان کے سجود لمبے ہوتے ہیں، جیسے جیسے دن بلند ہوتا ہے ان کے سجود آہستہ آہستہ سر اوپر اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور زوال کے وقت جب سورج بالکل برابر سوا نیزے پر آ جاتا ہے تو یہ سجود کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عصر کی نماز کے بعد سجدے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے مغرب کی نماز قریب آتی ہے سجود اور لمبے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان سب چیزوں میں عاجزی آ جاتی ہے۔ ہم سب سے بہتر مخلوق ہیں اللہ کی، سب سے بہترین اس کائنات میں اگر کوئی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے تو وہ انسان ہے، لیکن ہم اپنی پہچان بھول گئے میں ہیں۔ ہمارے اندر وہ داخل نہیں ہے، وہ عاجزی نہیں ہے کہ ہم لمبے لمبے سجود کریں، ہم لمبی لمبی تسبیحات پڑھیں۔ شیطان، حدیث میں آتا ہے، جب کوئی شخص نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، اب تمہارا یہ کام رہ گیا ہے، اٹھ جاؤ، یہ چیز نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اور جب کوئی شخص سلام پھیرتے ہی اٹھ جاتا ہے تو وہ شیطان کے راستے پر چلتا ہوا بھاگ اٹھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے شخص کی میں دعاؤں اور نماز کو جو اس نے ابھی پڑھی ہے وہ قبول نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اس نے اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق نماز قائم نہیں کی۔ تو صحیح بخاری میں امام بخاری نے فرمایا جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو ایسے ہی ثواب دیتے ہیں جیسے کہ وہ گویا نماز ہی کی حالت میں ہے۔ تو عصر کے بعد ہم نے انشاءاللہ آج اپنے ساتھ یہ عہد کر لینا ہے تاحیات ہر جمعہ کے دن، اور کوشش کریں گے ہر عصر کی نماز کے بعد، لیکن کم از کم جمعہ کے دن تو ضرور ہم عصر کی نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے سلام پھیرتے ہی اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ 3 بار، پھر 10 بار یا پھر کم از کم 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر آیت الکرسی پڑھیں گے۔ جو شخص نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے جنت اس کو دے دی ہے، اب جنت اس کی ہے۔ اب جب اس کی موت آئے گی تو سیدھا انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اس کی جنت کو اس کا انتظار ہے، صرف اٹکی پڑی ہے کوئی چیز تو وہ اس کی موت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کم از کم 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 بار، وغیرہ 100 بار تو ضرور پڑھیں۔ اور جمعہ کے دن کم از کم عصر کی نماز کے بعد 100 بار درود پاک ضرور پڑھیں۔ اور درود ایک ایسی عبادت ہے ہم سب جانتے ہیں جس کو اللہ اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جس کو اللہ توفیق دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان اطہر نے فرمایا جو شخص درود پاک پڑھتا ہے تو میں محمد کی روح مجھ پر لٹا دی جاتی ہے، اور میں بھی اس شخص کو سلام بھیجتا ہوں واپسی۔ تو اس دنیا میں پوری کائنات میں کہاں کہاں مسلمان نہیں ہیں، ہمہ وقت لوگ درود بھیجتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح لٹائی ہی جاتی رہی ہوگی۔ کتنی ہی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی ہم پر بھی واپسی درود و سلام بھیجے۔ اور فجر کے بعد اور عصر کے بعد صبح اور شام کے اذکار نہ بھولیں، اور یہ اکثر نہیں ہمیں پتہ ہوتا۔ آج کل بہت آسان ہے، تقریباً ہر گھر میں کاپیز ہیں، ایسی بکس ہیں، ایسی کتابچے ہیں، نہیں تو گوگل کر لیں، یوٹیوب کر لیں، اذکار الاصباح، اذکار الامسا، یا پھر صبح اور شام کے نام سے، جو صبح کے اذکار اور شام کے اذکار کے نام سے آپ سرچ کریں گے تو سامنے آ جائیں گے۔ ان کو آپ پڑھیں گے، ان کی فضیلتیں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کچھ ہمارے لیے رکھا ہوا ہے جس سے ہماری آنکھیں ابھی تک دیکھ نہیں پائی تھی۔ اللہ کہتا ہے ان آنکھوں میں بصیرت نہیں ہے، ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں بصیرت دے، ہمیں معافی کا موقع دے۔
اور اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کے اوپر، یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے کہ اللہ گناہ کرتے ہوئے ہماری جان یا روح قبض نہ کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موقع دے دے استغفار کرنے کا، معافی کرنے کا۔ سوری کیا ہوتا ہے؟ سوری ہوتا ہے ٹو فکس اٹ، جب بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں اس کو فوری فکس کریں، فوری اس کو درست کرنے کی کوشش کریں، فوری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو اس کا طریقہ استغفر اللہ ہے، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد کم از کم 100 ٹائمز استغفر اللہ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استغفر اللہ پڑھتے۔ کیوں؟ آپ کی ہستی تو پاک ہے، گناہوں سے صاف ہے، آپ تو ایک گناہ بھی نہیں کرتے، نبی کبھی گناہ نہیں کرتے ہیں، ان کی چھوٹی موٹی لرزشیں ہو جاتی ہیں، نبی گناہوں سے مبرہ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کم از کم 100 ٹائم ان اے ڈے استغفر اللہ ضرور پڑھتے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں موقع دے، چانس دے، ہم اپنی جتنی زندگی رہ گئی ہے اس کو درست کر پائیں، آمین، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر صرف اعمال سے جنت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔